DTN سے میں ہوں منیر احمد۔ برصغیر کے سارے مسلمانوں کو 1857 کی جنگ آزادی تو یاد ہوگی، تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی، اور انگریز جو برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، اور پھر انہوں نے جہاں کے لوگوں کی جائیدادوں پہ، زمینوں پہ، ان کے گھروں پہ، ہر جگہ ان کے جو کاروبار تھے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کو نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ لڑی، جس میں مسلمانوں کو کچھ غداروں کی وجہ سے اور کچھ حکمرانوں کی بے جا مصلحتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست فاش ہوئی۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ایک طویل جدوجہد ہے مسلمانوں کی اور برصغیر کے لوگوں کی انگریزوں سے نجات کے لیے، اور اسی طرح کی کوئی صورتحال ہمیں پاکستان کے صوبہ سندھ میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پر بے ہاریوں کو اور ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، کسانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں، صرف ہاؤسنگ مافیا کو پروموٹ کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جون 6 کو بحریہ ٹاؤن کراچی کے سامنے ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا، پرامن مظاہرہ، کسی کو راس نہیں آیا، اور کچھ شرپسندوں نے جا کر بحریہ ٹاؤن کا جو مرکزی دروازہ ہے اس کو جلا دیا، اور اندر جو کمرشل ایریا کے اندر کچھ دکانوں کو نقصان پہنچایا، ایک شو روم کو جلا دیا گیا، اور یہ ساری صورتحال جبکہ یہ اس کے اوپر انتظامیہ کارروائی کر رہی ہے، تو جو تحریک چلانے والے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے رہنما، سول سوسائٹی کے نمائندے، کسانوں، ہاریوں اور کمزور طبقوں کے نمائندے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مظاہرہ پرامن تھا، اور اس میں کچھ دوسرے لوگوں نے آ کر یہ ساری شر پسندی کی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کل جو ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، اس کے میں کہا گیا ہے کہ کس طرح سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں کچھ سول سوسائٹی کے نمائندے، انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندے، کسانوں کے نمائندے شامل ہیں، جنہوں نے اس تحریک کو منظم کیا ہے۔ اور یہ تحریک کیا ہے؟ یہ تحریک سندھ کے اندر بے جا طریقے سے پروان چڑھتے ہاؤسنگ مافیا کے خلاف تھی، جنہوں نے زمینوں سے، جائیدادوں سے بے دخل کیے گئے لوگوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سندھ کی جو با اثر شخصیات ہیں، ان کو پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ مافیا جو ہے بتدریج اپنے زمینوں کے اوپر جو ہاریوں کی اور کسانوں کی اور جو غریب طبقوں کی تنظیمیں ہیں، گاؤں کے گاؤں، انہوں نے 6,32,000 ایکڑ زمین بتائی جا رہی ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ اور حیرت ناک طور پر جو ہمارا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ ان گرفتاریوں کو اور اس ساری چیزوں کو جو انسانی حقوق کی تنظیموں کے خلاف اور تحریک منظم کرنے والے لوگوں کے خلاف ہو رہی ہیں، اس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کو شاید یہ بھی یاد ہو کہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا کہ جو انہوں نے سرکاری زمینیں قبضہ کی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اب پیمنٹ کرنی ہے، اور $460 بلین کی پیمنٹ ابھی ڈیو ہے، جس کے لیے بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے 2 دفعہ درخواست کر چکے ہیں کہ اس کو 3 سال کے لیے مؤخر کیا جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن کی یہ درخواست کہ ان کے 460 بلین کی ادائیگی 3 سال کے لیے مؤخر کی جائے، اس درخواست کو رد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایسی صورتحال ہے تو دوسری طرف سندھ کے اندر
جو بااثر شخصیات ہیں انہوں نے ایک پشت پناہی کا سلسلہ جو ہے وہ دراز کر دیا ہے، اور یوں بحریہ نہ صرف بحریہ ٹاؤن بلکہ اس کے علاوہ چند اور جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بھی پروان چڑھ رہی ہیں۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کا بھی نوٹس لے گی؟ جو تحریک وہاں کے مقامی لوگوں نے اٹھائی ہے اپنی جائیدادوں زمینوں پر قبضے کے خلاف، کہ کس طرح سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں پرنٹ میڈیا کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر بات ہو رہی ہے۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس سارے معاملات کی تحقیقات کرے گی کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کے پیچھے کون ہے؟ جبکہ فوٹیج کے اندر چہرے دیکھے جا سکتے ہیں، ان کو شناخت کیا جا سکتا ہے، تو ابھی تک سندھ حکومت نے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دی اور کیوں اس سمت میں تحقیقات کا آغاز نہیں کیا گیا؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جواب طلب ہیں، اور شاید صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اس قضیے کو حل کر سکتی ہے۔ اجازت، اللہ حافظ۔